بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے وہ واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ اسے اس وقت اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ رات دامیش کا اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اپنا غصہ، اپنی شدتیں، اپنا جنون وہ اس پر لٹا چکا تھا۔ اپنے اندر کا سارا غصہ وہ رات اس پر ظاہر کر چکا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی اوقات یہی ہے کہ وہ اس کے بستر کی زینت بنے، کیونکہ عزت تو وہ خود بھی کبھی بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کو رات بار بار بس اتنا ہی کہتی رہی کہ وہ اس سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ ہاں، وہ اس کی نفرت کی حقدار ہے۔ اسے دامیش کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی سزا تو ملنی چاہیے تھی۔ وہ اسے حق پر سمجھتی تھی، ہاں، لیکن وہ اپنے شوہر سے اتنی سختی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اسے یقین تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کے ساتھ جرحانہ سلوک نہیں کرے گا، لیکن وہ خود ہی اسے رات غصہ دلا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے اندر کا غبار نکال کر اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ مرد کو غصہ دلانے کا مطلب اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ رات کو ایک جائز تعلق میں قید ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دامیش کا جرحانہ سلوک اسے آنسو بہانے پر مجبور کر رہا تھا۔ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی زندگی کو، اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتی تھی۔ وہ دامیش کو یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ غلط تھی، لیکن اس کی وجہ غلط نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اس کے پاس اور کوئی بھی راستہ تو نہیں تھا۔ وہ مجبور تھی، لیکن دامیش شاہ اس کی مجبوری کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسے تو بس اتنا پتا تھا کہ اس لڑکی نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور دھوکے کی سزا ہوتی ہے معافی نہیں۔ لیکن اسے یقین تھا وہ اس سے معافی مانگنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اس بات کا اندازہ وہ بہت اچھے طریقے سے لگا چکی تھی کہ بے شک وہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ اسے بے انتہا چاہتا ہے، وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ رات اپنا غصہ، اپنا جنون اس پر ظاہر کر کے وہ نہیں سویا تھا۔ بے چینی سے ساری رات وہ بالکنی میں رہا، اور پھر کمرے میں آ کر بنا اس سے نظر ملائے کمرے سے نکل گیا۔ شاید اپنی محبت کی توہین کا افسوس اسے بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ انا پرست انسان اتنی آسانی سے اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے بنا اسے دیکھے کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ اٹھی تو دامیش اس کے ساتھ ہی بیڈ پر کروٹ بدلتے شاید سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پریا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ اس نے خود میں اتنی ہمت کہاں سے پیدا کی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن رات اس کی شدت کو سہتے سہتے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید وہ ساری زندگی اس کی نفرتوں کی حقدار بنے گی۔ لیکن دامیش کی بے چینی، اس کا اداس رہنا اسے ایک بار پھر سے اس کے قریب لے گیا تھا، لیکن وہ کیوں اپنی چھپی ہوئی محبت کی ظاہر کرتا؟ اس کا ہاتھ جھٹکے سے خود سے ہٹاتا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹکنے کا انداز اتنا توہین آمیز تھا کہ وہ چاہ کر بھی دوبارہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھا پائی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کے قریب سے اٹھ کر واش روم میں آئی تو وہ سو چکا تھا۔ رات کے لمحات یاد کرتے ہوئے اسے اپنا آپ ایک بار پھر سے بکھرتا محسوس ہوا۔ اس کے بازو پر ٹوٹی کانچ کی چوڑیوں کے نہ جانے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے زخم نمایاں ہو چکے تھے۔ دامیش کے ہاتھوں کا نشان اس کے شانوں پر صاف نظر آ رہا تھا۔ کل رات اس کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے دامیش کو دل سے اپنا شوہر مانا تھا۔ نکاح کے بعد وہ پوری طرح اس کے ساتھ اس رشتے میں جڑ چکی تھی، اس لیے اس کا ساتھ قبول تھا۔ محبت تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں وہ گنہگار تھی، اور وہ جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ اسے معاف کرے گا، اور یقیناً اس دن وہ اس رات کی معافی ضرور مانگے گا۔ اپنی نفرت ظاہر کرنے کے لیے وہ اس سے بھی کھیل کھیل چکا تھا، لیکن پریا کو یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے اس جرحانہ سلوک پر شرمندہ ضرور ہوگا۔ لیکن اب اسے کیسے بھی دامیش کے دل میں اپنی جگہ بنانی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا۔ کل رات جو بھی ہوا وہ بھی اس کا حق تھا، اسے اس سب پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ اپنی آنے والی زندگی یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دامیش اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کی روح کو مار نہیں سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کیسے بھی دامیش کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے گی۔
وہ جانتی تھی وہ ایک ٹوٹا ہوا شخص ہے، اس نے بہت کچھ کھویا ہے اپنی زندگی میں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو یقین دلائے گی کہ اس نے وہ سب کچھ کیوں کیا۔ وہ سچ بتائے گی کہ وہ مجبور تھی، یہ قدم اٹھانے کے لیے اسے مجبور کیا گیا تھا، اپنے باپ کو بچانے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ غلط راستے کے مسافر بن گئی تھی، لیکن اس کی قسمت اسی کے ساتھ جڑی تھی اور اب اسے ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا تھا، اور وہ ساری زندگی دامیش شاہ جنوں کی نظر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ نیچے آ گئی تھی۔ یہاں روز کا ایسا ہی ماحول تھا، وہ جب یہاں آیا کرتی تھی تب یہی سب کا سامنا کرتی تھی۔ وہ سب سے پہلے دادی کے کمرے کی جانب گئی تھی۔ دادی کا کمرہ اندر سے بند تھا، شاید وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ان کے پاس آ کر ان سے بات کرے گی، اور یقیناً وہ اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی، اسی لیے انہوں نے اپنا دروازہ ہی بند کر لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ میڈم، دادی جان نے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا ہوا ہے، انہوں نے کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی، خاص کر آپ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کمرے میں نہ آنے دیا جائے، پلیز انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اچانک رضوان اس کے پیچھے آتا اسے دادی کا پیغام دینے لگا۔ رضوان بھائی، وہ دادی سے بات کرنی ہے، اس نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سب کچھ جان گیا تھا۔ میں آپ کا بھائی نہیں، ملازم ہوں میڈم، آپ جیسے بڑے لوگوں سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، دادی نے انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے منع کر رکھا ہے، تو بہتر ہے آپ بھی ان کے کمرے کے باہر زیادہ دیر نہ رہیں تو بہتر ہوگا، آپ اپنے روم میں جائیں۔ رضوان کا لہجہ اسے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے دادی سے ملنا ہے، پلیز مجھے ملنے دے رضوان بھائی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، کم از کم آپ میری پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے عاجزی سے بولی، اپنی پریشانی کی وجہ آپ خود ہیں، آپ اس مقام پر اپنی وجہ سے ہی پہنچی ہیں، تو بہتر ہے کہ اپنی پریشانیوں کو حل بھی آپ خود کریں۔ دادی نے آپ سے ملنے سے صاف انکار کر رکھا ہے، وہ ذرا سختی سے بولا تو پریا کو خود ہی پیچھے ہٹنا پڑا۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ کم از کم میں ان سے تو مل سکتی ہوں نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تو رضوان نے ایک نظر اس کے بے بس چہرے کو دیکھا اور پھر نہ میں سر ہلایا۔ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کہیں نہیں جا سکتی، آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بنا ان کی اجازت سے آپ سے مل سکتا ہے۔ آپ نہ تو خود اس گھر سے کہیں جا سکتی ہیں اور نہ ہی آپ سے ملنے کے لیے کوئی یہاں آ سکتا ہے۔ آپ کے والد بھی نہیں، اس وقت ہسپتال میں ہیں اور وہ زیر علاج ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا علاج بہت بہترین طریقے سے ہو رہا ہے، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہم انہیں مہیا کر دیں گے، لیکن آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، کہیں پر بھی نہیں، کا مطلب کہیں پر بھی نہیں۔ رضوان سے سختی سے کہتا سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ وہ تو ان سب کی پابندیوں کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے اس سے زبردستی نکاح کر لیا تھا، اسے اپنے ساتھ مضبوط رشتے میں جوڑ لیا تھا، لیکن وہ اسے قید کیوں کر رہا تھا؟ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ مہر سے ملے، جبکہ پریا مہریش کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ اسے مہریش سے نفرت ہونے لگی تھی، جس نے اپنے مطلب کے لیے اتنے حسین دل کو توڑ دیا تھا۔ کیسی بہن تھی وہ جو اپنے ہی بھائی کی بربادی چاہتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو محبتوں کو نہیں، نفرت کو جیتتے ہیں۔ دامیش نے اسے ہرانے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ اسے دامیش کے نکاح میں آنے کے بعد کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ وہ اس شخص کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کی جان لے سکتا تھا، اسے بے آبرو کر سکتا تھا، لیکن اس نے نکاح جیسے مضبوط تعلق قائم کر کے اپنی اعلیٰ پرورش کو ثابت کیا ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ اس کی پرورش ایک عورت نے کی ہے، جبکہ کسی کی پرورش پر سوال نہ اٹھانے کی سوچ کے باوجود بھی اس کے دماغ میں بس ایک سوال تھا کہ مہریش کی ماں نے کیا اسے صرف نفرتیں سکھائی تھی؟ کیسے وہ اپنے ہی بھائی سے نفرت کرتی تھی؟ یہ تو کل وہ اس کے لہجے سے ہی سمجھ گئی تھی۔ اسے جھکتا روتا دیکھنا چاہتی تھی، وہ اسے مرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا دامیش شاہ جیت کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ ان سب سوچوں کے بیچ واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ کمرے میں آئی تو دامیش ابھی گہری نیند میں سو رہا تھا، شاید رات بھر کی بے چینی وہ نیند کی نظر کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے دیے زخم بلا کر وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ سوتے ہوئے وہ بالکل کوئی معصوم بچہ لگتا تھا، اس کے ماتھے پر
बाल बिखरे हुए थे। इसने मुस्कुराते हुए दामिश के चेहरे से बाल समेटना चाहे कि रात दामिश का हाथ झटकना याद आया, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो जानती थी इसे झुकना पड़ेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा। आखिर मोहब्बत की सीढ़ी पर पहला कदम रखकर वो इतना तो समझ चुकी थी कि यह सब कुछ आसान हरगिज नहीं है। दामिश के दिल से ये गर्द हटाने के लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस करते हुए इसकी आंख खुली तो इसने एक नज़र अपने बेहद करीब बैठी परिया को देखा। ये मंजर तो इसका ख्वाब था। वो मुस्कुराते हुए इसे जगा रही थी, लेकिन अब ये ख्वाब इसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं था, क्योंकि जिसे वो पाकीज़गी की मिसाल समझता था वो कोई और लड़की थी, और वो तो इसकी हिम्मत को दाद देती निगाहों से देख रहा था, जो रात भर इसकी शिद्दत सहकर रोने धोने के बजाय इसके करीब बैठी मुस्कुरा रही थी। अपने माथे से एक झटके से इसका हाथ हटाता वो इसके करीब से उठकर बाथरूम में जा बंद हुआ था। बिना किसी बात के, बिना इसकी तरफ देखे वो दरवाज़ा ज़ोर से इसके मुंह पर बंद कर चुका था। इसकी नज़र अंदाजी का कड़वा घूंट बढ़ते हुए इसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखी और इसके लिए कपड़े निकालने लगी। नाराज़गी, गुस्सा, सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन परिया जानती थी कि अब दामिश से निकाह के साथ साथ इसकी सारी जिम्मेदारी अभी इसके कंधों पर आ चुकी है, जिनको वो अभी से संभालना चाहती थी, क्योंकि इससे दूर रहकर वो इससे दूर ना हो जाए, क्योंकि इससे दूर रहकर वो इससे दूर ना हो जाए। इसकी नाराज़गी, इसका गुस्सा सहकर इसके पास आना चाहती थी। वो एक बुरी महबूबा साबित हुई थी, लेकिन एक बुरी बीवी नहीं बनना चाहती थी। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो इसे अपने कपड़े बेड पर नजर आए। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप तैयार हो जाएं, मैं आपका नाश्ता लगाती हूँ, वो मुस्कुराकर इससे कहती कपड़ों की जानिब इशारा करने लगी। दामिश बिना कोई भी जवाब दिए अलमारी की जानिब जाता अपने लिए दूसरा सूट निकालकर चेंजिंग रूम में चला गया। आज पीर का दिन था और पीर के दिन इसने अक्सर इसे ब्लू सूट में देखा था ब्लैक या ब्लू सूट में देखा था, लेकिन सिर्फ इससे ये देखने के लिए कि वो इसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती, इसने जानबूझकर दूसरा सूट निकाला था। लेकिन आज तो पीर का दिन है, आप तो ब्लू और ब्लैक में से कुछ पहनते थे। तो ये इसके हाथ में किसी और रंग का 3 पीस सूट देखते हुए वो पूछने लगी। इसका यूं नज़रअंदाज करना इसे अच्छा नहीं लगा था। एक रात में औकात भूल गई हो क्या? तुम्हें बिस्तर पर जगह दी है, दिल में नहीं। अपनी औकात में रहो, सर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या मैं तुमसे पूछकर कपड़े पहनूंगा? वो इसके पास से गुजरते हुए लम्हे में इसे इसकी औकात याद दिलाता इससे सवाल करने लगा। इसका बेबाक लहजा परिया को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर गया था। मेरा ऐसा तो कोई मतलब नहीं था। आप पीर के दिन बेवकूफ़ औरत, अपनी शक्ल दफ़ा करो मेरे सामने से। इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारी शक्ल बुरी लग रही है। आउट नाउ। वो इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाता इसे हाथ से इशारा कर चुका था। इस कदर तौहीन पर परिया सर झुकाती कमरे से बाहर निकल गई थी। ये इसके लिए मुश्किल था। दामिश शाह इतनी आसानी से इसे माफ़ करने वाला हरगिज़ नहीं था। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कितना सब्र करती, ये सब कुछ तकलीफ़दा था। दादी इसे देखना तक नहीं चाहती थी। अपने बाप से वो मिल नहीं पा रही थी, और जिस इंसान को वो अपना भाई समझती थी वो इसे अपना मालिक कहकर इससे हर रिश्ता तोड़ चुका था। और जिस शख्स के सहारे वो इस घर तक आई थी वो इसे मुंह लगाना पसंद नहीं करता था। वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन दामिश का ये रवैया इसे तकलीफ दे रहा था। वो किचन में ही आई थी सीधी ताकि दामिश के लिए नाश्ता तैयार करवा सके, लेकिन इससे पहले ही मुलाजम नाश्ता मेज़ पर लगाने लगा। घर में क्या हुआ था क्या नहीं, सिवाय मुलाजम रिजवान के और कोई नहीं जानता था। यहाँ हर कोई इसे दामिश की बीवी के रूप में देखकर बेहद खुश था, लेकिन दादी का परिया को नज़रअंदाज करना, रिजवान का परिया के बारे में बात भी ना करना और दामिश का बेहद गुस्सा, इस सब को परिया की जानिब से शक में डाल गया था। परिया ने कब कैसे दामिश के दिल में अपने लिए जगह बनाई थी कोई नहीं जानता था, लेकिन परिया को इस घर की बहू के रूप में देखकर सब मुलाजिम खुश थे। वो सब इसे जानते थे। इनके साथ इन सब की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी।
لیکن رات سے ہی گھر کا ماحول بہت عجیب تھا۔ رات پارٹی تقریباً 4 بجے کے قریب ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد دامیش واپس آیا تو کسی کو بھی سیدھے منہ سے نہ بلایا تھا۔ اس کا غصہ عروج پر تھا اور اسے غصے کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح سے گھر میں خاموشی تھی۔ کچھ بھی نہیں جاننے کے باوجود وہ سب جانتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے یہاں، لیکن کیا وہ سب لوگ نہیں جانتے تھے؟ اور پھر پریا بھی تو دیکھنے میں پہلے دن کی دلہن ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ سادہ سا لباس پہنے وہ بنا کسی ہار سنگار کے نیچے آئی تھی، روز کی طرح سر پر دوپٹہ سجائے آ کر دادی کے لیے ان کا پریزی کھانا تیار کرنے لگی۔ اس کی روٹین بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہر روز یہاں آتی تھی، کام کرتی تھی اور شام کو چلی جاتی تھی۔ وہ اس گھر کی بہو تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ پریا بیٹا، دامید صاحب کا کھانا تو میں نے تیار کر دیا ہے، ان کے ٹیبل پر بھی رکھ آیا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ غصہ ہوں۔ رات کو بھی وہ بہت زیادہ غصہ تھے۔ پارٹی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، دادی بھی کسی سے بات نہیں کر رہی ہیں۔ صبح سے سوچا تھا تم نیچے آؤ گی تو تم سے پوچھوں گا، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی ہے۔ بیٹا، ایک دن کی دلہن ایسی تو نہیں ہوتی۔ نجاحت صاحب جو کافی عرصے سے ان کے گھر پر کام کر رہے تھے، اس کے قریب کھڑے اس سے سوال کرنے لگے۔ انہیں اس کا یہ انداز کچھ عجیب سا لگا تھا۔ ہاں انکل، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ دراصل دامید سر کو کوئی آفس کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے، اور دادی کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، اور یہاں کون سا کوئی آتا جاتا ہے جو میں ہار سنگار کر کے بیٹھوں۔ آپ کو تو پتا ہے مجھے وہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں، اور نہ میں ان سب چیزوں میں انٹرسٹ دیکھتی ہوں۔ وہ اپنی خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگی، لیکن یہ شاید وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، اسی لیے تو وہ آگے سے مسکرائے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، اللہ تمہیں خوش و آباد رکھے، تم یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو، تمہاری مسکراہٹ سے اس گھر کی رونقیں بنیں گی انشاءاللہ۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ آگے چل دیے۔ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ آگے چلے گئے۔ اس نے کھانا کھایا۔ ملازم نے جیسے ہی ٹرے اس کے سامنے رکھی، وہ اس سے پوچھنے لگا، سر کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کا نام لے کر مخاطب نہ کرنا ملازم کو پریشان کر گیا، اسی لیے وہ اس سے دوبارہ سوال کرنے لگا، ورنہ دوبارہ سوال کرنے کی ہمت یہاں کسی کو نہیں تھی، لیکن اسے خاموش پا کر اسے نوکری سے نہ نکال دے اس بات کا ڈر تھا۔ اس کی، میرا مطلب ہے تمہاری میڈم کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس نے ناشتہ کیا۔ وہ براہ راست میڈم کا لفظ استعمال کر چکا تھا تو سامنے کھڑے ملازم کو سمجھا گیا کہ وہ یقیناً پریا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ نہیں سر، انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان کا دل نہیں کر رہا، وہ بعد میں کھا لیں گی۔ ملازم نے تفصیل سے بتایا، بلاؤ اسے، میرے ساتھ کھانا کھائے گی، اس کا کھانا لے کر آؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا تو ملازم ہاں میں سر ہلاتا فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔ دامیش کو اس کی پرواہ کیوں تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں لیکن اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہ دوں۔ اس نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے خود کو صفائی دی تھی۔ ویسے بھی رات اس کے ساتھ کافی زیادہ بدسلوکی کر چکا تھا، لیکن وہ اسی سلوک کی حقدار تھی۔ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا تو وہ اس سے نرمی کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتا تھا، اور اپنی نفرت اس نے رات ہر انداز میں دکھائی تھی۔ سر میرا ابھی کھانے کا دل نہیں کر رہا، آپ ناشتہ کر لیں آرام سے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اس کے بلانے پر وہ بنا کسی بھی طرح کا بہانہ بنائے ملازم کے ساتھ باہر آ گئی تھی، اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے اس سے بھی وہی بات کہی تھی جو وہ ملازم کو کہہ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے کھڑے ملازم کو دیکھا، اس کے ساتھ ہی واپس باہر آ گیا تھا۔ ڈارلنگ، آج ہماری شادی کی پہلی صبح ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ناشتہ کرو، یہاں آؤ جان۔ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ابھی ناشتہ نہیں کرنا چاہتی، اور اب بھی اکیلے اس ٹیبل پر ناشتہ کروں میں؟ اور تم بھی نہیں ناشتہ کرنا چاہتی ہو، اور اب میں بھی اکیلے اس ٹیبل پر ناشتہ کروں؟
तो शादी करने का क्या फ़ायदा है। वो बेहद नरमी से मुस्कुराता इसके करीब आया, इसका हाथ थामते हुए दूसरा हाथ इसके कमर में डालता इसे अपने साथ लेता हुआ टेबल के करीब आया। और वो समझ गई थी कि ये इतनी मोहब्बत, इतनी तवज्जो सिर्फ घर के मुलाजमों को दिखाने के लिए है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशकूक निगाहों से देख रहे थे। इसका मतलब ये था कि वो नहीं चाहता था कि इन दोनों की आपस में नाचाकी किसी भी तीसरे को महसूस हो। वो मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती इसके साथ ही टेबल पर बैठ गई। मुलाजम जब तक इसके लिए खाना तैयार करके लाता है, दामिश अपने हाथों से इसे देने लगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी टीम को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।